کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کون سی طاقت ہے جو اس دنیا کو بدلنے والی ہے؟ ایک ایسی شخصیت جس کا ذکر صدیوں سے کیا جا رہا ہے، وہ ہے امام مہدی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایران کی مقدس سرزمین سے آئیں گے، کچھ کا ماننا ہے کہ ہندوستان میں ان کی فوجیں تیار ہیں۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کیا ہم ان کے ظہور کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ آج ہم اس راز کو کھولنے جا رہے ہیں، وہ حقیقت جو آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ امام مہدی کا ظہور ایران سے یا ہندوستان سے؟ جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق امام مہدی آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ایک نیک اور عادل حکمران ہوں گے جو دنیا میں انصاف اور عدل کا نظام قائم کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی آمد کی پیشن گوئی فرمائی ہے اور ان کی آمد کو آخری زمانے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ انہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے قرار دیا گیا ہے اور ان کا نام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ امام مہدی کے ظہور کے مقام کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں خراسان کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کا ایک بڑا علاقہ ہے۔ اس وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ایران یا اس کے قریبی علاقوں سے ہوگا۔ روایات میں ذکر ہے کہ امام مہدی کی فوج سیاہ جھنڈے اٹھائے ہوئے خراسان سے نکلے گی اور یہ فوج مسلمانوں کو عدل و انصاف کی راہ پر واپس لے آئے گی۔ یہ فوج بہت طاقتور ہوگی اور اسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ سیاہ جھنڈے کے حوالے سے روایات نے خراسان کو امام مہدی کے ظہور کے مقام کے طور پر معروف کر دیا ہے اور ایران کو بھی اس حوالے سے ایک اہم مقام مانا جاتا ہے۔ ہندوستان کے بارے میں کچھ روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد ہندوستان کے مسلمان بھی ان کی فوج کا حصہ بنیں گے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ حدیث میں ہندوستان کے ساتھ جنگ کا ذکر آتا ہے جسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ جنگ امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگی اور ہندوستان کے مسلمان امام مہدی کی قیادت میں حصہ لیں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام مہدی کی فوج کو اللہ کی جانب سے فتح دی جائے گی اور وہ بھارت کے علاقوں کو فتح کریں گے۔ ہندوستان کی روایات امام مہدی کے ظہور کے مقام سے براہ راست منسلک نہیں ہیں، لیکن اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بھی امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے اور ان کی حکومت میں اہم کردار ادا کریں گے۔ آخری زمانے میں دنیا کے حالات خراب ہو چکے ہوں گے، ظالم حکمران، ظلم و ستم، جنگیں اور فساد ہر طرف پھیل چکا ہوگا۔ اسی دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا جو دنیا میں انصاف، امن اور خوشحالی لے آئیں گے۔ ان کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے لڑ رہی ہوں گی اور اس وقت مسلمانوں کو ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہوگی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور مشرق وسطیٰ کے سیاسی حالات کے دوران ہوگا، جب مشرق وسطیٰ میں شدید جنگیں اور مشکلات پیش آئیں گی۔ روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور دونوں مل کر دنیا سے ظلم و فساد کا خاتمہ کریں گے۔ امام مہدی کی حکومت کا دور عدل و انصاف کا دور ہوگا۔ وہ دنیا کو اللہ کی ہدایت کے مطابق چلائیں گے اور ان کے دور میں اسلامی شریعت کا نفاذ ہوگا۔ وہ ظلم کو ختم کریں گے اور مسلمانوں کو متحد کریں گے۔ ان کی حکومت میں دنیا میں سکون اور خوشحالی ہوگی اور لوگ ان کی قیادت میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام مہدی کا دور تقریباً 7 سال سے 9 سال تک ہوگا اور اس دوران دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ پیارے دوستو، امام مہدی کا ظہور چاہے ایران سے ہو یا ہندوستان سے، اس کا اصل مقصد دنیا میں عدل، انصاف اور امن کا قیام ہے۔ وہ شخصیت جس کا انتظار ہر مسلمان دل سے کر رہا ہے، وہ ایک روشن مستقبل کی نوید ہے۔ لیکن یاد رکھیں، امام مہدی کا انتظار صرف ایک دعا نہیں بلکہ خود کو تیار کرنے کا ایک موقع ہے، تاکہ ہم ان کی قیادت میں حق اور سچائی کا ساتھ دے سکیں
کیا آپ تیار ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت سے آگاہ رہیں، ایمان مضبوط کریں اور ہر وقت تیار رہیں، کیونکہ امام مہدی کا ظہور ایک حقیقت ہے اور وہ دن زیادہ دور نہیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس اہم پیغام سے آگاہ ہو جائے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی ویڈیوز سے فائدہ پہنچے۔